برق تیز رفت مثال خیال ضرب، وہ برق جو آسمانوں سے زمین کی طرف آتی ہے بجلی کی شکل میں، اس کی تیز رفتاری، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ رفتار میں انسان کا خیال جو ضرب کی مانند ہے، کہ جہاں چوٹ کرتا ہے اور اس کے اندر دوسرا شعر ہے کہ کامل وجود کیا ہے نگاہ جنون فرد، انسان مکمل وہ ہے کہ جس کی زندگی صاف ستھری اور صحیح ہو اور صحیح راستے سے چل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں کامل وجود۔ کامل وجود کیا ہے نگاہ جنون فرد، اگر وہ اپنے آپ کو اچھا اور کامل نہیں رکھ سکتا تو پھر پتہ چلا کہ جنون، وہ پاگل پن کا شکار ہو جائے گا اور وہ زندگی میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اور جذبے نمو دنسر جوہر ہے تابناک، جو انسان کے اندر جذب شخصیتیں یا 5 عناصر یا پنچ تتو بدھا جو موجود ہے، اس کے جو عنصر ظاہر ہوتے ہیں ایک جوہر کی شکل میں ہوتے ہیں، ایک خاصیت کی شکل میں ہوتے ہیں، اور وہ کبھی تابناکی کے عالم میں اگر آ جائیں تو غصہ جیسا پیدا ہوتا ہے، اور جب اس غصے کے عالم میں انسان کوئی خطرناک قدم اٹھاتا ہے تو حادثہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے لکھا جذبے نمود عنصر جوہر ہے تابناک، ہے باعث خمیر میں غیظ و غضب کا درد۔ پتہ چلا کہ اس کے خمیر میں، خمیر کہتے ہیں جیسے آٹا گوندے تو خمیر بنتا ہے، اگر اس کو رکھ دے پھر روٹیاں بنتی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ جو خمیر جس سے انسان کو بنایا گیا ہے یہ 5 تتو 5 عنصر سے بنا ہوا، اگر اس خمیر میں غیظ و غضب یا غصہ شامل ہو جائے یا کچھ اور خرافات شامل ہو جائے تو انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا، مگر اس کے بعد کوئی منظر گھٹتا ہے تو سوائے درد کی کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ اس مقام پر یہ شعر ہے۔ پھر جو ہے تیسرا شعر ہے کہ یہ مشت خاک کیسے علم خیز ہو گئی، کہ ایک مٹھی تو خاک ہے، اگر جلا دیا جائے انسان کو تو پتہ چلا کہ ایک مٹھی بھر راکھ، اور یہ ایک مٹھی راکھ جو ہے اتنے علم خیز، اتنے دکھ درد اور رنج و غم لیے ہوئے سمیٹے ہوئے چلتی ہے۔ یہ مشت خاک کیسے علم خیز ہو گئی، عقل سلیم گوہر دانا جوان مرد، مگر عقل سلیم، اگر انسان عقل سے کام لے اور اپنے صحیح دائرے میں، ایک گوہر کہتے ہیں موتی کو، گوہر دانا جوان مرد، کہ وہی انسان ایک ہے جو گوہر دانا ہے، جیسے کہ ایک موتی جو قیمتی ہو اور گوہر کے سامان ہو، وہی تو ایک مرد ہے جو کہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا اور صحیح راہ پر چلتا ہے۔ اور یہ مشت کا خاک کیسے علم خیز ہو گئی، عقل سلیم گوہر دانا جوان مرد، نقشہ فنا ہے یہ میری چشم حیات میں، جو آج دنیا کا ہم نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دن ختم ہے، پرلے کی طرف بڑھتی ہوئی دنیا، اور میری نظروں سے نقشہ فنا ہے یہ میری چشم حیات میں، ہے جذبہ قلوب میں منزل بقا کی گرد، جذب وہ چیز جو کہ اپنے اندر سمائی ہو، قلوب مطلب دل، اور منزل تو منزل ہے، جب راستہ انسان چلتا ہے تبھی جا کے منزل ملتی ہے، بقا یعنی باقی رہنے والی چیز جو شے ہے وہ ہے خدا کی ذات، ہے جذبہ قلوب میں منزل بقا کی گرد۔ اگر انسان اچھے کام کر کے باقی نہیں رہ سکتا ہے تو یہ گرد کے معنی بھی خاک کے ہیں، کہ جیسے نقشہ فنا ہے یہ میری چشم حیات میں، سب چیز جیسے ختم ہونے والی ایک مستخاک کی جیسی، ویسے ہی یہ جو ہے اگر منزل پر انسان نہیں پہنچا تو یہ گرد کے سامان ہو جائے گا، مٹی سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ حوصلہ زمان و مکان سے بلند ہے، جو اس کے اندر ایک حوصلہ ہے کچھ کرنے کی، کچھ چاہتے ہیں کچھ پانے کی، تو وہی تو ہے جو بلندیوں تک انسان کو لے جاتا ہے۔ نہیں باقی آہو فغاں میں لمس مقدر کا راگ سرد، جہاں سر پہ رونا گڑ گڑانا کچھ نہ کرنا اور اس کی لمسی طاقت و خالی تقدیر کے سہارے رہنا، یہ راگ سرد ہیں، یہ ٹھنڈے راگ ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حوصلہ ہے جو انسان کو منزل دیتا ہے، اور راستے پہ لے کے جا کے انسان اگر وہ فقہ کی راستے پہ یا پیری فقیری کے راستے پر چلنے والا ہے تو وہ قدرت تک پہنچتا ہے۔ یہ حوصلہ زمان و مکان سے بلند ہے، آہو فغاں میں لمس مقدر کا راگ سرد، ہے عشق کی تلاش میں گم کردہ منزلیں،
यहाँ पर जो ये शेर है, इश्क क्या है? इश्क तो वो है जो कि अल्लाह है, ईश्वर है, जिसने इस दुनिया को पैदा किया। सभी लोग उसको ढूंढ रहे हैं कि भाई वो कौन है, कहाँ रहता है, किस तरह दिखता है, कैसा है और क्यों है, क्यों और कैसे के चक्कर में दुनिया लगी हुई है, मगर उसका नाम इश्क है इश्क की तलाश में गुम करदा मंजिलें। अगर सही रास्ते पर इंसान चल रहा है तो मंजिलें मिलने के इम्कान भी हैं और पा लेने का कि हाँ चलो कल मंजिल मिलेगी। और अगर सही रास्ता नहीं तो फिर इश्क भी नहीं हो नज़र आता और ना इश्क कर पाता है। इश्क असल वो हकीकी लफ्ज़ है कि जो कुदरत की तरफ लेके जाता है इश्क की तलाश में गुम करदा मंजिलें। उस्मान कैसा होता है जोशे जुनू नवर्द। अगर इंसान के अंदर कुछ करने की चाहते हैं और जोश है, जुनून है और नवर्द आज़मा लड़ने की ताकत है, हिम्मत है, तो ही इंसान इश्क के रास्ते पर चल के उसको पाता है और सही मंजिलों पर जाता है। वो वर्क तेज़ रफ्त मिसाल ख़याल ज़रब कामिल वजूद क्या है निगाहे जुनून फर्द। क्योंकि तेज़ रफ्तारी के साथ अगर उसकी तजल्ली देखना चाहते हो, उसका जलवा देखना चाहते हो, उसके नूर से मिलना चाहते हो, उसके प्रकाश तक पहुंचना है, तो तुम्हें सीधा रास्ता अख्तियार करना होगा और सही रास्ते से चलना होगा, तभी मंजिल मिल सकती है।